ٹھیک ہے. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو غفاری ہے، یہ غفاری نہیں ہے، غفاری، غفار قبیلہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، یہ بھی حدیث قدسی، یہ اصل حدیث قدسی ہے جس میں کہ الفاظ ہی اللہ کے حضور نے نقل کیے ہیں ودن بریکٹ، ودن کاماس. یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اسی حدیث کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے تھا ہمیں اسے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تظالموا. وہی باب ہے. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اس کو حرام کر دیا ہے، بس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. حق تلفی، ظلم جو ہے اصل میں اس کا مفہوم ہے حق تلفی. کسی کا حق میں دست درازی اور ہے، وہ تعدی ہے. ظلم ہے کسی کا حق روک لینا، اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے، لیکن ظلم ہے حق تلفی، تعدی ہے کسی کے مال کو، کسی کے حق کو ہڑپ کرنا. نتیجہ ایک ہے لیکن دو شکلیں اس کی، نیگیٹو اور پازیٹو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دے دوں، پس ہدایت طلب کرو مجھی سے. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے رزق طلب کرو، رازق میں ہوں. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. اے میرے بندو، تم سب کے سب عریاں ہو، ننگے ہو سوائے ان کے کہ جسے میں لباس عطا کر دوں، بس مجھ سے لباس طلب کرو. اب یہ وہی بات آ گئی نا، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. بات تو ایک ہی ہے. جب مانگو اللہ سے مانگو، ہدایت مانگو اللہ سے مانگو، روزی مانگو اللہ سے مانگو، لباس مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اور اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہ بخش سکتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، مغفرت چاہو مجھ سے، میں معاف کر دوں. چاہو تو صحیح. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرم منزل ہی نہیں، کوئی ہدایت طلب ہی نہیں کرتا، ہدایت دے کیسے؟ مانگتا ہی ہم سے نہیں ہو تو کہیں اور اس نے جبرسائی کی ہوئی ہے، کہیں اور وہ اپنی عزت کا دھیلا کرا رہا ہے، کہیں اور خوش آمدید کر رہا ہے، کہیں اور جا کر جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا دھیلا کروا رہا ہے. ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں، ہم سے مانگتا. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. بات تو ساری یہی. یا عبادی انکم لو تبلغوا ضری فتضرونی فلن تبلغوا نفعی فتنفعونی لن تبلغوا. اے میرے بندو، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے مجھے کی ضرر پہنچانے پر کہ مجھے ضرر پہنچا سکو. میرا کیا بگاڑ لو گے؟ بڑے سے بڑا باغی، بڑے سے بڑا فن خان، میرا کیا ضرر پہنچا؟ فرعون میرا کیا بگاڑ لیا فرعون نے، اور کیا نمرود نے بگاڑ لیا، کیا ابو جہل نے بگاڑ لیا، کون بگاڑے؟ انکم لن تبلغوا ضری، تم مجھے ضرر پہنچانے کے قادر نہیں ہو. فتضرونی، کہ تم مجھے کوئی ضرر پہنچا سکو. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو.
نہ تمہاری یہ حیثیت ہے یا رسائی ہے کہ تم میرا کوئی کام کر دو کہ میری ضرورت پوری کر دو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انس اور جن سب کے سب جو سب سے بڑھ کر کوئی متقی انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، اس سے میرے ملک میں میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ سب ابو بکر صدیق بن جاؤ تب بھی کیا ہے، میرا کون سا کام رکا ہوا تھا کہ جو بن جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا استغنا، غنی حمید۔ اس میں جو مبالغہ ہے دیکھیے، لو ان اولکم وآخرکم، آدم سے لے کر آخری انسان تک اور ابلیس لعین سے لے کر آخری جن تک، جتنے بھی جنات و انسان دنیا میں آئے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں جو سب سے بڑھ کر متقی ہو سکتا ہے، جس کا دل اتنا ہی وہ سب کے سب متقی ہو جاتے، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری مملکت اور میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ تمہارے سب پہلے اور پچھلے اور جن سب کے سب سے بڑا فاجر بدمعاش جو ہو سکتا ہے، میرے خلاف باغی ہو سکتا ہے، سب ویسے بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ غنی، الغنی، اصل میں یہ اس کی شرح ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور تمام جن اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ مانگنا چاہیں مانگ لیں اور میں ان کا سب کچھ دے دوں، تب بھی میرے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو اگر سمندر میں داخل کر کے نکال لیا جائے تو اس سے سمندر میں کمی واقع ہوگی۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید میں تو واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، لیکن کتنی وسعت والا ہے ہمارے تو تصور میں نہیں آ سکتا۔ البتہ ضرور یہ ہے کہ ان الفاظ نے کچھ نہ کچھ ہمیں قریب پہنچایا ہے کہ اس کی وسعت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسالونی، اور پھر مجھ سے وہ سوال کریں، مانگے، فاعطیت کل واحد مسألتہ، اور ہر ایک کو میں جو اس نے مانگا ہو وہ دے دوں، ما نقص ذلک مما عندی، میرے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی، الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، جتنی کہ وہ سوئی کمی کر دیتی ہے سمندر کے اندر جبکہ وہ سمندر میں داخل کر دی جائے۔ یہ اللہ کے خزانوں کا عالم ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو، یہ تمہارے عمل ہیں جو میں تمہارے لیے حفاظت سے رکھ رہا ہوں، میں کیا کروں، تم یہ بدماشیاں کر کے آئے ہو، تمہارے اپنے عمل ہیں۔ انما ذالک انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میں تو اس کا تمہارے لیے حفاظت کر رہا ہوں۔ I have kept them in store. I am the storekeeper. میں نے سب کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر کے رکھے ہیں۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں پورا تمہیں ادا کر دوں گا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو کوئی خیر پائے وہاں اسے اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو شخص وہاں کوئی برائی پائے اپنے لیے تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگر صرف اپنے آپ کو۔ شیطان بھی کہہ دے گا قیامت کے دن سورہ ابراہیم میں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم انی دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا تھا، ایک راستہ دکھایا تھا، تم نے اس کو قبول کر لیا، رسپانسبلٹی لائز ود یو،
فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفوس کو ملامت کرو۔